کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 10 کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہاں ہم جو مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ کتاب ہے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کے محافل و مجالس کا حصہ دوم، اور یہاں مطالعہ کرتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 93 تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے دو امام پانچویں امام اور چھٹے امام کے حالات اور ان کے جو فضائل اور مصائب تھے ان کا مطالعہ کر لیا، اور اب ہم ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کی تفصیل جو یہاں درج ہے صفحہ نمبر 93 پر، وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسم مبارک موسیٰ، لقب کاظم، کنیت ابو ابراہیم، والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام، والد ماجدہ جناب حمیدہ، ولادت 7 صفر 128 ہجری، مقام ابوا مدینہ منورہ، اور ازواج 1، اولاد فرزندان 9 دختران، یہی تحریر ہے اور تعداد نہیں دی گئی۔ شہادت 25 رجب 183 ہجری، جمعہ بغداد، عمر مبارک 55 سال، اور قبر مبارک کاظمین۔ صفحہ نمبر ہے 94، اور یہاں نویں محفل کا آغاز ہو رہا ہے، اور موضوع ہے داستان عظمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی و ان لنا الآخرۃ والاولی۔ ارشاد جناب اہدیت ہوتا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مالک کائنات کے اس اعلان نے صاف واضح کر دیا ہے کہ ہم نے ہر دور میں عالم بشریت کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا جس میں ایسے بلند کردار اور پاکیزہ صفات افراد نہ رہے ہوں جنہیں ہماری طرف سے نمائندگی کا شرف حاصل تھا، اور وہ روئے زمین پر ہماری جانشینی کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہم نے انبیاء کا سلسلہ قائم رکھا، اور جب نبوت کو آخری مرحلے پر پہنچا دیا تو اپنے حبیب کو حکم دیا کہ خبردار، اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہونا جب تک کہ اپنے بعد کے لیے ہادی اور رہنما کا انتظام نہ کر دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا اپنی رسالت کا بھی فرض انجام نہیں دیا۔ ایسی رسالت بیکار ہے جس کا سلسلہ قیامت سے پہلے ختم ہو جائے اور دنیا ہادی اور رہنما سے خالی ہو جائے۔ کمال رسالت یہی ہے کہ اس کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے۔ تم ایک بشری شکل میں
نہ رہو، لیکن تمہارا پیغام رہے، تمہارا اسلام رہے، تمہارا نظام رہے، تمہارا قرآن رہے، تمہارا ایمان رہے، اور اس شان سے رہے کہ گویا تم زندہ اور موجود ہو، اور اس انداز سے رہے کہ ہر دیکھنے والا سمجھے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور محمدیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ کردار خود آواز دے کہ یہاں اول بھی محمد ہے اور اوسط بھی محمد اور ہے اور آخر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کل کے کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صفحہ نمبر 95 اور اگلا پیراگراف ہے کہ مسئلہ ہدایت انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا اہل دنیا نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ انسان تمام احکام الہیہ سے مکمل طور پر باخبر ہو، اور کسی مقام پر یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، نہ یہ کہے کہ میرا خیال یہ ہے۔ ایسا وسیع علم ہو کہ ہر مسئلے پر حکم پروردگار بیان کرے، اور ایسا محیط علم ہو کہ کسی منزل پر ساکت نہ رہ جائے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تاریخ عصمت کا مطالعہ کیا جائے تو یہاں ہر شخص اسی شان کا حامل نظر آئے گا۔ جسے دیکھو علم کا بحر ناپید کنار جسے دیکھو علم کا بحر ناپیدا کنار، اور جسے دیکھو فضیلتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جسے دیکھو کمالات کا مخزن ہے، جسے دیکھو مناقب کا مرکز ہے۔ دنیا کی کون سی فضیلت ہے جو بیان نہیں ہے؟ حد یہ ہے کہ دنیا بہکی بھی ہے تو خدا ہی مانا ہے، کچھ اور نہیں مانا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کمالات کی یہ مرکزیت اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں مالک کائنات نے ہدایت کا ذمہ دار اور دین کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے کردار کا یہ عالم ہے کہ یہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو بندگی کا درس دیتے ہوئے آتے ہیں۔ تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مرسل اعظم نے دنیا میں قدم رکھا تو سر سجدہ معبود میں رکھا، مولائے کائنات نے زمین کعبہ میں قدم رکھا تو سر سجدہ معبود میں رکھا۔ ہر امام کا یہی انداز رہا، ہر معصوم کا یہی انداز رہا، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات میں بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ نے دنیا میں قدم رکھا، دونوں گھٹنے ٹیک کر پیشانی خاک پر رکھ دی اور آغاز حیات سے واضح کر دیا کہ نہ ہم سجدہ سیکھنے کے محتاج ہیں، نہ کسی کے سکھانے کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی معرفت اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور اپنا ذوق بندگی اپنے ہمراہ رکھتے ہیں۔ سیکھنے سکھانے کے محتاج وہ ہوتے ہیں جن کا کام ابتدائی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سجدہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کسی کے سکھانے کے محتاج ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کسی کے سکھانے کے محتاج ہوں۔ ہم جب عالم انوار میں تھے جب بھی سجدہ کر رہے تھے، اور اس دنیا میں آئے ہیں جب بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہدایت اور رہنمائی کے لیے علم و کردار و صداقت کے ساتھ ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ انسان میں قوت حلم و برداشت درجہ کمال پر ہو، اور اس لیے کہ جب اہل دنیا نے اپنا نظام ہدایت الگ بنا لیا ہے اور اللہ کے نمائندوں کو نظر انداز کر دیا ہے تو قدم قدم پر مقابلے بھی ہوں گے، مصائب بھی پڑیں گے، شدائد بھی ہوں گے، راستے بھی روکے جائیں گے، کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، پتھر بھی مارے جائیں گے۔ اب اگر خدائی نمائندہ جذبات اور خواہشات کا پیکر ہوگا تو اس کی ساری زندگی صرف مقابلوں میں گزر جائے گی اور کار ہدایت انجام نہ پا سکے گا۔ ضرورت ہے کہ نمائندہ پروردگار اتنا حلیم اور بردبار ہو کہ مصائب پڑھتے رہیں، وہ
نہ کرے، کانٹے بچھے رہیں وہ پھولوں کی روش کی طرح گزر جائے، پتھر برستے رہیں وہ انہیں بارش رحمت تصور کرتا رہے، دندان مبارک شہید ہو جائیں اور وہ مارنے والوں کو ہدایت کی دعا دے، گلے پر خنجر چل رہا ہو اور وہ بخشش امت کی دعا کرے، حق غصب ہو رہا ہو اور وہ قوم کی مشکل کشائی کرے، پہلو شکستہ ہو جائے اور اس کے رحم و کرم میں کمی نہ ہو، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ تلوار اٹھانے سے ممانعت کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ جائیں اور وہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، حکومت زہر دغا کھلا دے اور وہ صبر و شکر سے کھا لے، سلطنت آزار پہ آزار پہنچائے اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے اور ایک لمحہ کے لیے قدم پیچھے نہ ہٹائے، زندگی قید خانے میں گزر جائے مگر سجدہ طویل میں بھی مغفرت کی دعائیں ہی کرے اور دنیا پر واضح کر دے کہ ستم کرنا تمہارا کام ہے، رحم کرنا ہمارا کام ہے، گمراہ کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، قیدی بنانا تمہارا کام ہے اور قید و بند سے آزاد کرانا ہمارا کام ہے، ظلم و جور کی زندگی گزارنا تمہارا کام ہے اور صبر و ضبط کی نمائندگی کرنا ہمارا کام ہے، تم شداد و فرعون و نمرود کے نمائندہ تم شداد و فرعون و نمرود کے بنائے ہوئے ہو اور ہم ارحم الراحمین اور رب العالمین کے نمائندہ ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا گواہ ہے کہ کائنات کی تاریخ میں سوائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں ایسا کردار نظر نہیں آتا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بعض افراد ایسے ہیں جن کے کردار میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ جب ظلم پریشان رہتا ہے تو حق کو قدر سکون مل جاتا ہے اور جب باطل کو سکون مل جاتا ہے تو حق کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف امام موسیٰ بن جعفر کی زندگی کچھ ایسی ہی قیامت خیز زندگی تھی جب ظلم و جور کے مجسموں کو زندگی کا سکون نصیب ہو گیا تھا اور بنی امیہ کے مقابلے میں بنی عباس فاتح ہو کر عالم اسلام پر قابض ہو چکے تھے۔ بنی عباس کے لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا یوں بھی زیادہ ضروری تھا کہ انہوں نے حکومت ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کی تھی۔ اب اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر عام پر آ گئے تو انہیں چھوڑ کر کوئی حکومت کی طرف توجہ بھی نہ کرے گا، ضرورت ہے کہ انہیں منظر عام سے ہٹایا جائے اور عوام پر یہ ظاہر کیا جائے کہ اسلام کے حقیقی وارث اور امت کے واقعی ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ اگلا پیراگراف اس راہ میں دو اہم وسائل درکار تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ مصائب کے لیے اسے منتخب کیا جائے جو بنی ہاشم کا سربراہ اور کمالات کا مرکز ہو۔ کیونکہ اصلی خطرہ اسی کی ذات سے ہو سکتا ہے اور عوام کے ذہنوں پر وہی مسلط ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں سے وہ خطرہ نہیں ہے اور وہ ہمیں جیسے انسان ہیں اور ان کا کام ہماری ہی جیسی زندگی گزارنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصائب پر بھی یہ احتیاط برتی جائے کہ وہ منظر عام سے ہٹ جائیں اور حکومت کا دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انہیں قید خانوں میں رکھا جائے یا گھروں ہی میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ عوام سے نہ ملنے پائیں اور عوام ان کی بارگاہ تک نہ پہنچنے پائیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی عوام ان سے برگشتہ نہ ہو سکیں اور لوگوں سے قریب ہی رہیں تو ان کی زندگی خاتمہ کر دیا جائے اور اس طرح زہر دیا جائے کہ حکومت کے سر کوئی بدنامی بھی نہ آنے پائے۔
یہ اور بات ہے کہ قدرت کا انتظام بالکل الگ تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ جس قدر انہیں دنیا سے دور رکھا جائے گا دنیا اسی قدر ان سے قریب ہوگی، اور جس طرح ان کی خون ناحق سے دامن بچانے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح خون ناحق خود آواز دے گا کہ اگر حکومت کی سازش نہ ہوتی تو صفائی کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا حکومتوں نے اپنا دامن صاف رکھنا چاہا اتنا ہی خون ناحق رنگ لایا، اور قدرت نے آواز دی کہ اگر تم نے زمین کے سارے دھبے دھو ڈالے ہیں تو ہم شفق کے خون ناحق کا شفق کو خون ناحق عکس بنا دیں گے اور دنیا پر واضح کر دیں گے کہ اہل دنیا کی حکومت صرف زمین پر ہوتی ہے اور نمائندہ پروردگار کا اقتدار آسمان والوں پر بھی ہوتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی انہی مصائب و آلام اور اسی کشمکش حیات و موت کا شکار رہی۔ 7 صفر 148 میں منصور عباسی کے دور میں پیدا ہوئے، اور منصور کے مظالم کے لیے یہی کیا کم تھا کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دلوایا تھا، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جو باپ کو زندہ نہ رہنے دے وہ بیٹے کو کس طرح زندہ رہنے دے گا۔ جب تک حضرت کے کمالات منظر عام پر نہیں آئے حکومت کا رویہ قدرے نرم رہا، لیکن جیسے ہی کمالات کا اندازہ شروع ہوا یہ احساس تیز تر ہو گیا کہ ابھی جعفر صادق علیہ السلام کا وجود باقی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے انہیں زہر دے کر ختم کر دیا ہے، لیکن موسیٰ بن جعفر کا کردار بتا رہا ہے کہ ابھی جعفر صادق علیہ السلام زندہ ہیں۔ میں کہوں گا کہ منصور ایک موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر کیا منحصر ہے۔ تو اگر پوری نسل کو بھی تباہ کر دے گا تو قیامت تک جو پیدا ہوتا رہے گا اپنے وقت کا جعفر صادق علیہ السلام ہی ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ بنی عباس کے پاس امام کو ستانے کے مختلف راستے تھے۔ ان کے سامنے ایسے مسائل چھڑے جائیں کہ یہ حکومت وقت کی مصلحت کے خلاف جواب دیں اور حکومت کو سزا دینے کا جواز مل جائے۔ ان کے خاندان کے افراد کو انعامات اور جائزے دے کر توڑ لیا جائے، اور پھر ان پر یہ الزام رکھا جائے کہ یہ اپنے گھر میں حکومت کے خلاف سازش کرتے ہیں اور ان کا ارادہ اقتدار کے خلاف خروج کرنے کا ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک راستہ یہ بھی ہے کہ مختلف افراد کو ان کے پاس جاسوس بنا کر بھیجا جائے اور وہ اپنے کو چاہنے والا ظاہر کر کے انہیں شرعی حقوق دیں، اور جب یہ قبول کر لیں تو ہم یہ اعلان کر دیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں اپنے کو بادشاہ وقت اور حاکم امت سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت جو کچھ سوچ سکتی ہے وہ سب ادھر ہی کا تو علم ہے۔ یہ علم ان افراد کے مقابلے میں کام آ سکتا ہے جو یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو اپنے علوم و کمالات ادھر سے لے کر آتے ہیں ان پر یہ جادو کہاں چل سکتا ہے؟ جادو پر چلتا ہے، معجزے پر نہیں چلتا، اور معجزہ ہر جادو کا اثر باطل کر دیتا ہے۔ مقابلہ ہوتا رہا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ بالآخر فتح امامت ہی کے ہاتھوں میں رہی، اور آج جب کہ منصور، دوناقی، ہادی، مہدی، ہارون جیسے سلاطین کی قبروں کا نام و نشان تک نہیں ہے، بصرہ و بغداد کے قیدی موسیٰ علیہ السلام بن جعفر کے روضہ آسمان سے آنکھیں ملا رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، سلاطین دنیا آؤ اور حق کے فتح کا مشاہدہ کرو۔ یاد رکھو
دولت کا زور گھٹ جاتا ہے، حکومت کا نشہ اتر جاتا ہے، کرسی الٹ جاتی ہے، تخت سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، تاج قدموں میں آ جاتے ہیں، لیکن علم و کردار نہ پامال ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی تابانیاں باقی رہتی ہیں اور باقی رہیں گی۔ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، وہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کی زندگی سے چند واقعات پیش کریں جن سے یہ صحیح اندازہ ہو سکے کہ حکومت نے کیا چاہا تھا اور امامت نے اس کے جادو کو کس طرح باطل کیا۔ علم و کردار کے بحث میں بعض واقعات علم کے ذیل میں پیش کیے جائیں گے اور بعض کردار کے ذیل میں۔ علم کی منزل میں وہ مشہور و معروف واقعہ ہی کافی ہے جب ہارون رشید نے علی ابن یقیطین کو وزیر بنانا چاہا اور حضرت نے اجازت دے دی کہ شاید اسی طرح میرے چاہنے والے حکومت کے شر سے محفوظ رہیں، اور حکومت کو خبر پہنچائی گئی کہ علی بن یقیطین موسیٰ علیہ السلام بن جعفر کے مرید ہیں، انہیں بلا وجہ اپنا وزیر کیوں بنا رکھا ہے؟ تو حضرت نے ایسے وسائل اختیار فرمائے کہ علی بن یقیطین کی عزت میں بھی اضافہ ہو اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا بھی ہونا پڑے۔ اگلا صفحہ ہے 101۔ اور ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان وضو کے مسئلے پر بحث ہو گئی کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ علی بن یقیطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ نے اہل سنت کے طریقے سے وضو کرنے کی تلقین کر دی۔ علی بن یقیطین حیرت میں پڑ گئے کہ یہ امام نے کیا فرما دیا ہے، لیکن امام کا حکم تھا، بحث نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر لوگوں نے ہارون کو اطلاع دی کہ علی بن یقیطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مل گئے ہیں اور انہیں کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، انہیں حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہارون نے کہا کہ اس کا امتحان میں خود کروں گا۔ ایک دن وضو کے وقت چھپ کر دیکھنے لگا، دیکھا کہ علی بن یقیطین سرکاری طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ دوڑ کر لپٹ گیا، کہنے لگا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑی بڑی شکایتیں کی تھیں، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، لوگ تم سے حسد کرتے ہیں۔ ادھر دوسرے روز امام علیہ السلام کا پیغام پہنچا کہ ابن یقیطین اب ہمارے طریقے سے وضو کیا کرنا، اب ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھا آپ نے، یہ ہے امام کا علم اور یہ ہے شان رہنما۔ کب کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ امام ہی جانتا ہے۔ دنیا نے چاہا تھا کہ امام کے چاہنے والے کو تہہ تیغ کرا دے، لیکن امامت نے فوراً ہی بچا لیا اور واضح کر دیا کہ ہم بچانا چاہیں تو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ جب کل کا فرعون کل کے موسیٰ کو فنا نہیں کر سکا تو آج کا فرعون آج کے موسیٰ کو کیسے فنا کر سکتا ہے؟ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ ہارون رشید نے علی بن یقیطین کو ایک خلعت بطور انعام دیا۔ علی بن یقیطین نے اسے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کہ یہ آپ کی شایان شان ہے۔ آپ نے واپس کر دیا کہ ابن یقیطین اسے محفوظ رکھو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ ابن یقیطین کو صدمہ ہوا کہ امام نے قبول نہیں فرمایا، لیکن حکم تھا، محفوظ کر دیا۔ صفحہ نمبر 102۔ ادھر کسی نے اس عمل کو دیکھ لیا تھا، فوراً جا کر ہارون کو خبر کی کہ جس خلعت کو آپ نے ابن یقیطین کے حوالے کیا تھا وہ انہوں نے اپنے امام کو دے دیا ہے۔ ہارون کو غصہ آیا اور فوراً ابن یقیطین کو طلب کیا اور کہا کہ یہ کیا قصہ ہے، جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں وہ تم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہو۔ ابن یقیطین نے کہا کہ امیر واقعہ کیا ہے؟ ہارون نے کہا وہ خلعت کہاں ہے جو میں نے عنایت کیا تھا؟ علی بن یقیطین نے کہا کہ میرے غلام کو میرے گھر بھیج دیا جائے، فلاں مقام پر رکھا ہے۔ غلام گیا اور خلعت لے آیا۔ ہارون کا حال غیر ہو گیا اور کہنے لگا
یہ حاسد بے ایمان کب تک تم سے جلتے رہیں گے؟ مجھے یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ خلعت تم نے اپنے امام کو دے دیا ہے، لیکن اب یہ معلوم ہو گیا کہ سب جھوٹ ہے۔ ابن یقطین دربار سے چلے آئے اور شکر خدا بجا لائے۔ قربان ایسے ذرہ نواز اور غلام پرور امام علیہ السلام کے خلعت کو واپس کر کے غلام کی جان بچا لی۔ گویا امام نے علی بن یقطین کو دربار ہارون میں بھیج کر آواز دی، ابن یقطین، میرے شیعوں کو بچانا تمہارا کام ہے اور تمہاری حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ صرف جوانی کی بات نہیں ہے، بچپنے ہی سے علم و کمالات کا یہی عالم تھا۔ چنانچہ تاریخ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ امام کی صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امام لہو و لعب میں مصروف نہیں ہوتا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بکری کا بچہ لیے چلے آ رہے ہیں۔ حیرت ہوئی، یہ کیسے امام ہیں کہ بکری کے بچے سے کھیل رہے ہیں؟ متوجہ ہوا تو دیکھا کہ حضرت اس سے فرما رہے ہیں کہ کیا کھڑا دیکھ رہا ہے، سجدہ پروردگار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے اپنے دل میں کہا، بے شک اللہ کے نمائندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ جانور سے سجدہ کرایا جائے، مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ہوش آ جائے کہ جب ہم جانوروں کے سجدہ نہ کرنے سے راضی نہیں ہیں تو انسانوں کی سرکشی سے کس طرح راضی ہو جائیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ظاہر ہے کہ اہل دنیا ان کمالات کو برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہر آن ان کی فکر تھی کہ کس طرح انہیں دنیا کی نگاہ میں ذلیل کر دیا جائے اور دنیا پر ظاہر کر دیا جائے کہ ان کے پاس واقعاً کوئی کمال نہیں ہے، یہ دنیا کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ ایک شخص جس کا نام تھا نقی انصاری، نون قاف یہ عین، نقی انصاری، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہارون کے دربار میں باریابی کے لیے گیا اور دربانوں نے دروازے پر روک دیا۔ دیر تک کھڑا رہا اور کوئی صورت نہ نکل سکی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام آئے اور جیسے ہی آئے دربانوں نے راستہ دے دیا اور فوراً دربار میں داخل ہو گئے۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری اور میں نے یہ طے کر لیا کہ جب یہ باہر آئیں گے تو میں انہیں ذلیل کروں گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملی اور یہ بلا اجازت اندر چلے گئے؟ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت دربار سے باہر تشریف لائے تو اس نے بڑھ کر راستہ روکا اور جیسے ہی آپ نے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کیا اس نے پوچھا، جناب آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرے سوال کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو میرے شجرے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، اور اگر میرے وطن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ایسی جگہ کا رہنے والا ہوں جس کی زیارت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اسی میں مسلمان کی نجات ہے، اور اگر صرف توہین کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھ کہ ہماری فضیلت کو عرب کے کفار و مشرکین بھی پہچانتے ہیں۔ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ جب بدر کے میدان میں عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے افراد کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے اور لشکر اسلام کی طرف سے انصار نے لڑنے کا ارادہ کیا تو کفار نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم کل کے عزت داروں کو اپنا مقابل نہیں سمجھتے۔ صفحہ نمبر 104۔ ہمارے مقابلے میں انہیں بھیجو جو خاندانی وجاہت اور آبائی شرافت رکھتے ہوں۔ تمہیں کفار نے بھی اپنے برابر نہیں سمجھا۔ ہمارا کیا ذکر ہے؟ اور میری شخصیت کے بارے میں پوچھتا ہے تو یاد رکھ کہ ہم خاندان کے یادگار ہیں جن پر ہر نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، اور اگر انسان درود نہ بھیجے تو نماز ہی نہ رہ جائے۔ یہ سننا تھا کہ مرو انصاری
مرد نے گھبرا کر گھوڑے کی لجام چھوڑ دی اور اپنے راستہ چلا گیا۔ اگلا پیراگراف ہے، دیکھا آپ نے عداوت کا انداز، دنیا کسی فضیلت کو برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے، اور قدرت نے طے کر لیا ہے کہ جب تم راستہ روکو گے تو ہم فضیلت کی ایک نئی راہ نکال دیں گے۔ بھلا ان کا راستہ کون روک سکتا ہے جن کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن گیا اور در نے بن کر فضیلت کا ایک نیا باب کھول دیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف ہے کہ امام کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اپنے پرائے مسلمان غیر مسلم سب در پہ آزار تھے۔ غیر مسلمین کا منشا تھا کہ اسلام ذلیل ہو، اور مسلمانوں کا مقصد تھا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، اور درمیان میں ایک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ذات تھی جو ہر محاذ پر مقابلہ کر رہی تھی۔ اور دشمنوں کو مسلسل شکست پہ شکست دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا توریت و انجیل کا عالم کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی یہ تو بتا دے کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اور حضرت عیسیٰ کس وقت کس جگہ پیدا ہوئے تھے؟ اس نے کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، بس اسی علم پر عالمیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عیسائیوں کا راہب اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بے خبر کہیے تو عرض کروں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عیسائی ہی پر کیا منحصر ہے، آپ کے جد کے ماننے والے بھی ایسے ہی عالم ہیں جنہیں آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ مرسل اعظم کس دن دنیا میں تشریف لائے اور کس دن تشریف لے گئے، اور عجب نہیں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اسی لیے تو میں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ جو اپنے نبی کے بارے میں اتنا بے خبر ہوتا ہے اسے امتی ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ امت کا ذمہ دار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونا تو بڑی بات ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہیں پہ ہم اپنے آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔